الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب ختم الرسل دانائے سبل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ۔ حمد و صلات کے بعد قابل قدر پیارے سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں میاں والی میں ایک ظالم اور سفاک باپ نے اپنی نومولود بچی کو 5 فیر مار کر قتل کیا۔ یقیناً یہ بہت دردناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے بہت کم ہے۔ تو اس دن سے طبیعت میں کافی ملال رہا، کوشش بڑی کی کہ بیٹی کی عظمت پر بات کی جائے لیکن نہ کر پایا۔ تو دوستوں کے استفسار پر کہ اس جمعے کو تمام علماء اہل سنت بیٹی کی عظمت، بیٹی کی شان، بیٹی کا مقام بیان کریں، اس حوالے سے آج کی گفتگو کا عنوان بیٹی کا مقام، بیٹی کی شان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی سے پرورش کرے اور جب وہ جوان ہو جائیں ان کا اچھی جگہ پر رشتہ کر دے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح داخل ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو 7 والی انگلی کے ساتھ ملا کر اشارہ فرمایا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح جائے گا۔ بیٹا دینے والا بھی خدا ہے، بیٹی دینے والا بھی خدا ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے سے نواز دے، جسے چاہے بیٹی عطا کرے۔ تو بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی بھی کم نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اگر پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹی سے نوازا اور آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ پیدا ہوتی ہیں، 4تھی بیٹی پیدا ہوئی، لیکن آپ کی طبیعت میں کوئی ملال نہیں آیا۔ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ
کہ ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، ہمیں بیٹا چاہیے تھا، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے سے نوازے، وہ جس سے چاہے بیٹی سے نوازے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات کی گئی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا، اور وہ اس کے گھر میں سب ماتم بچ جایا کرتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو بیٹی کا باپ کہلوانا زمانہ جاہلیت میں معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ہمیں بیٹی کا باپ نہ کہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، لیکن جب اسلام آ گیا، اسلام کی نور کی شعائیں پھیلی، تو پھر عورت کو بھی مقام نصیب ہوا، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، اور بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی اور مقام عطا فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت داہیہ کلبی جو اس وقت مومن نہ تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ اگر بیٹا پیدا ہو جاتا اسے زندہ رکھا جاتا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ تو یہ حضرت داہیہ کلبی جو بعد میں صحابی رسول بنے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا، اور ان سب سے بڑھ کر میرے لیے جو دردناک اور المناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی 5 سال کی بیٹی کو زندہ درگور کیا کہ میں تجارت کی غرض سے بیرون ملک جایا کرتا تھا، اور جب میں جانے لگا تو میری بیوی میری گھر والی امید سے تھی، تو میں نے اسے نصیحت کی کہ جس طرح ہمارا معمول ہے، حسب معمول اگر بیٹا ہو جائے اسے زندہ رکھنا، اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے فوراً جو ہے وہ درگور کر دینا۔ تو خدا کی قدرت، حضرت داہیہ کلبی جب چلے گئے تو پھر بعد میں بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب ماں کا دل جو ہے وہ نازک تھا، ممتا کی محبت، اس سے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ اس کی محبت نے یہ برداشت نہ کیا، تو ماں نے اسے زندہ رکھا، اس کی پرورش کی، اس کا خیال رکھا۔ تو وہ بچی چلنے پھرنے لگ گئی، بڑی ہو گئی۔ جب 5 سال کے بعد حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں جب میں واپس آیا، دروازے پہ جب دستک دی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک معصوم سی بچی جس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھا کہ کون ہو، تو میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تم کون ہو؟ اس بچی نے کہا اگر آپ گھر کے مالک ہیں تو میں اس گھر کے مالک کی ہی بیٹی ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ الفاظ اس کے منہ سے سنے تو میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور فوراً اپنی گھر والی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس کو تم نے مارا نہیں، میں نے کیا کہا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو اسے زندہ رکھنا ہے، بیٹی کو ہم زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں، تو تم نے کیوں نہیں مارا اس کو؟ تو اس نے کہا کہ اسے نہ مارو، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تو فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تیار کرو اس کو، اور میں ابھی اس کو زندہ جو ہے وہ درگور کر کے آتا ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے چلا تو بیٹی مجھ سے میٹھی میٹھی آواز میں باتیں کرتی تھی، کہتی تھی ابا جان بڑے عرصے کے بعد آپ آئے ہیں، آپ یہاں ٹھہریے گھر میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے کپڑے دھو کر دوں، اور
آپ کے لیے پکوان تیار کروں، لیکن مجھے ترس نہ آیا، میں نے بیٹی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور یوں ہی چلتا رہا۔ جب دور چلے گئے کہ جب اس کی آہ و پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا، تو وہاں پر جب میں نے اس کے لیے گڑھا کھودنا شروع کیا تو بیٹی اپنے دوپٹے کے ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی اور پڑنے والی دھول اور مٹی جو ہے وہ میرے چہرے سے صاف کرتی اور کہتی ابا جان آپ بیٹھ جائیے، ذرا سستا لیں، آرام کر لیں، بعد میں یہ میں کر لوں گی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہ گھڑا میرے لیے ہی کھودا جا رہا ہے۔ جیسے ہی گھڑا تیار ہوا تو میں نے بیٹی کو دھکا دیا اس میں اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، تو بیٹی مجھ سے کہنے لگی کہ ابا جان کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے؟ اور قرآن پاک کے الفاظ بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہ وقت آئے گا کہ یہ جو زندہ درگور کی ہوئی بیٹیاں ہیں یہ اٹھیں گی اللہ کے حکم سے بروز قیامت اور پوچھیں گی کہ ہمیں کیوں زندہ درگور کیا گیا، کون سی ہماری غلطی تھی جس کی ہمیں سزا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بجان میری کیا غلطی ہے؟ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، کوئی چیز نہیں مانگوں گی، کہیں سیر کرنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ آپ کو اگر میں پسند نہیں تو میں آپ کی نظروں سے اوجھل رہوں گی، لیکن مجھے ماریے نہ، مجھے اپنے گھر میں رکھیے، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیجئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ترس نہ آیا اور میں اس کی باتوں کو سنے انسنے کر دیا کرتا اور اپنا کام میں نے جاری رکھا، مٹی ڈالتا رہا۔ تو بیٹی کہتی کہ اگر آپ نے مجھے زندہ درگور کرنا ہی ہے، اگر آپ نے مجھے مارنا ہی ہے، مٹی ڈالنی ہی ہے، تو ایک احسان کیجئے مجھ پر کہ مٹی جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے ڈالنا شروع کیجئے، تاکہ جتنی دیر تک میرے منہ پہ مٹی نہیں آتی اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ترس نہ آیا اور میں مٹی ڈالتا رہا اور میں نے مٹی ڈال دی۔ جب مٹی ڈال دی برابر کر کے آ گیا تو پھر خدا کی قدرت کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک دن حضرت داعیہ کلبی پر پڑتی ہے جو اس وقت مسلمان نہ تھے۔ حضرت داعیہ کلبی اتنے خوبصورت نوجوان تھے کہ جس کی نظر پڑ جاتی وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، اس لیے آپ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے، اور عورتیں جو ہے وہ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے آپ کی طرف دیکھا کرتی اور آپ کی راہیں تکتی کہ یہاں سے داہیہ گزرے تو ایک جھلک اس کی طرف، ایک جھلک اس کی دیکھ لیں، اس کا دیدار ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اتنا خوبصورت چہرہ اور یہ اندر سے کالا ہے تو یہ جہنم میں جائے تو ایسے حسین چہرے بھی جہنم میں جائیں گے؟ یا اللہ اس کو اسلام کی دولت سے نواز، اس کا دل اسلام کی طرف پھیر۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو وہ قبول ہو گئی۔ تو حضرت داعیہ کلبی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنا جب یہ ماجرا عرض کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تجھ سے اتنا پیار کر رہی تھی، اتنے میٹھے انداز میں باتیں کر رہی تھی، لیکن تجھے پھر بھی ترس نہ آیا، تو نے یہ سارا کام کر دکھایا۔ تو کہتے ہیں مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں اس کی باتیں سن بھی نہیں رہا تھا، میں اپنے کام میں ہی لگا رہا اور میں اسے زندہ درگور کر کے آ گیا، اور اب بھی اس کی آہو زاری اور اس کی چیخ و پکار اور اس کی آوازیں جو ہے وہ مجھے راتوں کو نیند سے جگا دیتی ہیں، اور اب بھی میں رات کو سویا ہوتا ہوں تو اس کی آوازیں جو ہے وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور
بیٹیوں کا باپ ہونا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اسلام آیا، تو پھر بیٹی کو عزت اور مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بے حد پیار فرمایا کرتے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی لاڈلی اور پیاری بیٹی ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو مل کر جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے، اور جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کملی، اپنی چادر مبارک جو ہے وہ بچھا دیا کرتے، اور کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے، اور یوں محبت اور پیار کیا کرتے، تاکہ پتہ چلے زمانے کو کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ باپ کے لیے معیوب نہیں بلکہ عزت کا باعث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور بیٹوں کو بیٹی پر کوئی فوقیت نہیں دیتا، تو فرمایا یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بنے گی اور اس کے جنت کے داخلے کا باعث اور سبب بنے گی۔ جہنم سے بھی یہی بیٹی بچائے گی اور جنت میں داخلے کا بھی یہی باعث اور سبب بنے گی۔ اس لیے بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ باعث برکت ہے، اس لیے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس پر راضی ہوتا ہے اسے بیٹی سے نوازتا ہے، اور یہ اللہ کی ہی قدرت ہے، یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو اولاد جو بھی ہو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس لیے بیٹی کے پیدا ہونے پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل چلی ہے، جو آپ کی آل چلی ہے، وہ سب آپ کی بیٹیوں سے چلی ہے، کیونکہ آپ کے جو بیٹے 3 تھے وہ بچپن کی عمر میں ہی وفات پا گئے، تو آپ کی نسل باقی ہے اور رہتی دنیا تک باقی رہے گی۔ جہاں بھی چلے جائیں کسی نہ کسی علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہر علاقے میں موجود ہے، آپ کی نسل باقی ہے، آپ کی آل اولاد اور آپ کی یہ نسل چل رہی ہے اور چلتی رہے گی قیامت تک۔ تو یہ آپ کی بیٹی اور آپ کی جو نسل ہے یہ آپ کی بیٹیوں سے ہی جاری و ساری ہے، تو اس لیے بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ معیوب نہیں ہے بلکہ عزت کا باعث اور سبب ہے، جہنم سے نجات کا باعث اور سبب ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت داعیہ کلبی یہ زمانہ جاہلیت میں ان کا یہ عالم تھا، لیکن جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر آپ کے تقوی اور پرہیزگاری اور خدا کے خوف کا عالم ذرا ملاحظہ کیجئے، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت داعیہ کلبی ایمان لانے کے بعد جب چلتے ہیں تو اپنا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پر نہیں رکھتے، ایڑیاں اٹھا کر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے داعیہ پورا قدم زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں پورا پاؤں زمین پر رکھوں، کوئی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے، اور قیامت کے دن جب خدا مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے 70 قتل کیے تھے، لیکن جب اسلام لاتے ہیں تو پھر یہ عالم ہے تقوی و پرہیزگاری کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آتا ہوں، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن میں بہت بڑا ظالم ہوں، بہت بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، 70 بیٹیوں کو میں نے 70 بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، تو کیا میرا خدا مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دیجئے کہ پہلے جو کچھ تھا وہ تھا، لیکن جب تو ایمان لے آیا ہے، جب تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو کلمے میں یہ طاقت اور پاور ہے، یہ قوت ہے کہ یہ گزشتہ سارے گناہ جو ہے وہ دھو ڈالے گا۔
تو اس لیے جو گزشتہ گناہ ہے وہ سب کے سب معاف ہو گئے ہیں تیرے، یہ کلمے کی برکت ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ اب بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں کرنے۔ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا اور رہتی دنیا تک آپ حلقہ اسلام میں داخل رہے، اور آپ کے تقوی کا یہ عالم آپ نے سماعت فرمایا کہ پورا پاؤں پورا قدم جو ہے وہ زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ معیوب تب سمجھا جاتا تھا جب اسلام نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو اس لیے اب بیٹی جو ہے وہ باعث نجات ہے، باعث برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آل اولاد کو نیک اور والدین کا فرما بردار بنائے، اور جو کچھ ہوا میاں والی میں اللہ تعالیٰ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور معصوم بچی کے جو والدہ ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر جمیل عطا فرمائے، اور جس نے یہ کام کیا اللہ خود ہی اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔